حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے باجماعت کوئی اہتمام کیا مستقل۔ صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہے کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا کوئی پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں۔ جہاں تک تراویح کا ایشو ہے، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے مسجد نبی میں حجرہ لگایا گیا، آپ نے ہمیں قیام اللیل رمضان کا کروایا، 2 یا 3 راتوں تک کروایا، اور پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے۔ لوگ باہر سے کھانستے رہے نبی علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا رش بڑھ گیا مسجد میں، ظاہر مزہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام فجر کے وقت پھر باہر نکلے، اور آپ فرمایا کہ مجھے تمہارے موجودگی کا پتہ تھا، لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند نہ آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال ہی نہ رکھ سکو۔ تو امت پہ شفقت یہی ہے کہ یہ فرض نہ ہو۔ اور پھر ایک طریق کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو۔ اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا، وہ اسی حدیث کا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں، سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبی میں بھی پڑھ رہا ہو، تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے۔ تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، سنت موقدہ کہہ لیں یا جو بھی اس کو ساتھ کہنا ہے تو نفلی نماز ہے، تو باقی چیزیں تو پھر بالکل چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے سے، مسجد نبی میں پڑھنے سے بہتر ایک مرد کے لیے گھر میں نفلی نماز پڑھنا ہے، اور یہ قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے تراویح کی، تو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی کہ قیام رمضان گھر میں کیا جائے۔ اس چیز کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کا اس میں پھر بڑا ایکسٹریم موقف ہے، وہ تو اسے بدعت سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف سنیوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہے کہ پبلک کو یہ کہانی کرا دی کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہا نہیں ہے، تو یہ کون کہانی کروا گیا؟ صدیوں سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ابھی بھی کروڑوں عوام ان کی یہی کہتی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں۔ تو رفع دین ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں جی، یعنی وہ اسی طریقے سے جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہمارا جوڈیشری کا بیان نہیں ہے، یہ ویسے ہم نے ایک بیان دیا ہے۔ مزہ بھی لوٹ رہے ہیں ان بیانات کا، پبلک کو کہانی کروائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں علمی عدالت کے اندر تو وہ کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا۔ افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی قیام رمضان کی صرف ترغیب دلاتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کی خاطر قیام رمضان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ بس یہ ترغیب دلایا کرتے تھے آپ علیہ السلام، اس کی کوئی فرضیت نہیں بتایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر سیدنا ابوبکر کا دور آیا اور یہ معاملہ اسی طریقے سے ان اٹینڈڈ چلتا رہا۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر کے بھی ابتدائی کچھ سال اسی طریقے سے گزرے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر صحیح بخاری میں آتا ہے، عبد الرحمن بن عبد القاری ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ رات کے وقت گشت پہ نکلا تو مسجد نبوی میں ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام ٹولیوں میں نا قیام اللیل کروا رہے ہیں، ایک حافظ آگے کھڑا کیا، 8-10 پیچھے کھڑے ہیں، تھوڑے فاصلے پہ دوسرے، اس طرح جن لوگوں کو قرآن دوباری یاد نہیں تھا تو وہ سنیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر میں ان کے لیے ایک امام مقرر کر دوں، بجائے یہ ٹولیوں میں پڑھنے کے ایک امام کے پیچھے پڑھ دیں۔ تو واپس آ کے انہوں نے پھر ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ ابی ابن کعب کو مقرر کیا جائے۔ وہ ہے نا 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک ابی ابن کعب بھی ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے، ان کو مقرر کیا کہ لوگوں کو قیام رمضان کروائیں۔ پھر چند دن بعد حضرت عمر مسجد نبوی، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی مسجد نبوی کے وزٹ پہ رات کو نکلے تو دیکھا کہ ایک امام ابی ابن کعب ان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سب لوگ ایک امام کے پیچھے کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ الفاظ ہیں جو اکثر وہ لوگ یوز بھی کرتے ہیں، نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھی اور بری بدعت ہوتی ہے۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے، اس میں بدعت کہاں سے ہوئی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 دن تراویح نماز جماعت سے نہیں پڑھی؟ تو جو کام اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کیا ہو، اگر اس کو کوئی شخص روزانہ کرتا ہے وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2،
نبی علیہ السلام نے اس کو ایز اے سنت جاری فرمایا اور کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تو وہی کا سلسلہ منقطع ہے, تو فرض ہونے کے چانسز نہیں ہیں. اس لیے حضرت عمر نے اس کو صرف فیسیلیٹیٹ کیا اور کہا اس کو یہاں لغت کے معنوں میں لیا جائے گا, اصطلاحی بدعت نہیں ہے. کتنا اچھا کام ہے, رینیو جو میں نے کر دیا. اور یہ وہ کہہ کر ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا, یہ صحیح بخاری میں 2010 نمبر حدیث ہے, مجھے زبانی یاد ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے مدنی پھول ہیں. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے ادا کی جاتی ہے. بس یہ کہ وہاں سے چلے گئے, یعنی مراد یہ کہ وہ حضرت عمر والی نماز پڑھتے تھے اور یہ جسٹ فیسیلیٹیٹ کیا. حضرت عمر بھی اس کو افضل نہیں سمجھتے تھے, لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا. اس لیے شیعہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں, وہ بھی ایکسٹریم پہ گئے. حضرت عمر نے کبھی بھی اس کو ایز اے فرض کے طور پہ جاری نہیں کیا. میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل, چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر صفحہ نمبر ہے, جلد کون سا ہے بھائی؟ جلد ہے نمبر 13. یہ صفحہ نمبر ہے 264. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمعتہ یرغب الناس فی قیام رمضان, لوگوں کو حکم دیتے تھے, اصرار کرتے تھے کہ رمضان میں نمازیں پڑھا کرو زیادہ سے زیادہ. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمع الناس علی القیام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو جماعت کے لیے جمع نہیں کیا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے. یہ حدیث نمبر 1 ہے, اسناد صحیح علی شرط مسلم, اس کی سند بشرط مسلم صحیح ہے. ایک دلیل. دوسری دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عمر صاحب نے جب خود اس نے جماعت کرایا ہے, ابی ابن کعب کو حکم دیا کہ یہاں پہ تراویح پڑھا دو, تو اس نے کہا نعم البدعہ. بدعہ کا مطلب ہی یہی ہے, فعل ما لم یسبق الیہ, وہ فعل جو حدیث ہو اس جیسا پہلے کسی نے انجام نہیں دیا ہو. یہ دوسری بات, ٹھیک ہے نا. اس کو میں دوبارہ دکھانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ بہت مشہور ہے, معروف ہے. اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ صحابہ نے 3 دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے, اور یہاں پہ عذاب کی بات نہیں ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ وجوب نماز کی بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مزید یہ نماز نہیں پڑھاتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ نماز واجب نہ ہو جائے. دیکھیں یہ 2 طرح سے روایت ہے, ایک زید بن ثابت کی روایت ہے اور ایک عائشہ بنت ابی بکر کی روایت ہے. زید بن ثابت کی حدیث کو اور طرف سے ہے, اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے, اس میں ایک تفصیل ہے, وہ تفصیل بڑا اہم ہے. اور ایک عائشہ صاحبہ کی حدیث ہے جو اس میں وہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے نماز نہیں پڑھا رہا کہ آپ پہ مجھے ڈر ہے کہ آپ پہ یہ نماز واجب ہو جائے گا. زید بن ثابت والی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, وہ یہ ہے. یہ کتاب صحیح بخاری عبد الستار حماد صاحب کی ترجمے کے ساتھ, جلد نمبر 5 ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر 632 ہے, حدیث نمبر 611. زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجر حجیرتاً بخصفة او حسیرا, کھجور کے شاخوں کا یا چٹائی کا انہوں نے ایک حجرہ بنایا تھا اس میں نماز پڑھنے کے لیے. جس شخص نے جماعت کرانی ہو نا, وہ چٹائی کا چھوٹا سا کمرہ نہیں بناتا. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يصلي الیہا فتتبع الیہ رجال جاؤوا يصلون بصلاتی. اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ پیغمبر نے ان کو حکم دے دیا کہ تم آ کے میرے پیچھے نماز پڑھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا, تتبع الیہ رجال, ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. اچھا, دوسری روایات میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کو پتا چلا کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بیٹھ گئے. میں آپ کو وہ احادیث دکھا دوں. علامہ صاحب آپ کے اپنے کتاب بخاری میں, یہ کتاب بخاری میں واپس اس حدیث کی طرف آتا ہوں, زید بن ثابت کی جو حدیث میں نے شروع کی تھی حماد صاحب کا ترجمے کے ساتھ, اس کے واپس آتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں یہ صحیح بخاری ہے, چاپ دار احیاء تراث العربی, اس میں حدیث نمبر ہے 731. خوب آپ الحمدللہ عالم الدین ہے, آپ کو بخوبی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے. عن زید بن ثابت, حدیث نمبر 731, باب صلاۃ اللیل. زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرتاً, انہوں نے ایک کمرہ بنایا. قال حسبت انه من حصیر فی رمضان,
مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ چٹائی کا تھا، اور یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے۔ فصلى فيها لیالی، اس میں کچھ رات وہ نماز پڑھتے تھے۔ فصلى بصلاتی ناس من اصحابہ، ان کے نماز کے ساتھ کچھ صحابہ نے اقتدا کیا۔ دیکھیں اگر امامت کرانی ہو نا، چھوٹا سا کمرہ چٹائی کا نہیں بناتے، محراب میں جا کے نماز پڑھاتے۔ اچھا پھر مزید فلما علم بهم جعل يقعد، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے پیچھے کچھ لوگوں نے اقتدا کیے، بیٹھ گئے۔ یہ جماعت کا واضح ابطال ہے۔ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا دوران نماز، یہ جماعت کو انہوں نے باطل کرا دیا۔ فخرج الیہم، پھر وہ ان کے پاس کمرے سے باہر آئے اور کہا قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اس میں مدح نہیں ہے، اس میں تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ آپ اگر سوچ رہے ہیں تو اس میں مذمت کے بھی آپ کو بو استشمام ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے کیا کیا، قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں نے آپ کے فعل کو دیکھا ہے۔ فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ ان کو مسجد سے نکال دیا۔ اگر یہ نبی صلی اللہ، دیکھیں حدیث میں یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے جماعت کرایا ہے، حدیث میں تو یہ ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کے پیچھے نماز پڑھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ بیٹھ گئے، جب بیٹھ گئے اس کے بعد باہر نکلے، ان کو مسجد سے نکال دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرا۔